بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. کوشش کرتا ہوں میں کہ آدھے گھنٹے میں ختم کر دوں بات، یا آدھے گھنٹے سے کم میں. اگرچہ حج کا عنوان تو بہت طویل ہے، جتنا اس میں تفصیل میں انسان جائے ختم ہی نہیں ہوتا، لیکن میں مختصر تذکرہ کر دیتا ہوں. پھر جو حجاج ہیں ان کو اگر مزید سوالات پوچھنے ہوں تو ضرور پوچھ سکتے ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حج میں آ چکے ہیں حج کے لیے، یا جو حج میں ابھی نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، پہلی چیز، بنیادی چیز، حج کے بارے میں نہ فضائل میں بتاؤں گا اور نہ حج کے متعلق تاکید وغیرہ و اہمیت وغیرہ، نہ مسائل کی تفصیلات. میں صرف خلاصہ بتاؤں گا تاکہ وقت میں ہماری بات پوری ہو جائے. ظاہر ہے کہ یہ انشاءاللہ جو حجاج جو حج کے لیے آئے ہیں ان کو مزید مسائل تو پیش آتے ہی رہتے ہیں، اور اپنے اپنے گروپ میں وہ معلوم کر بھی سکتے ہیں، ضرورت پڑے تو سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. حج کے متعلق ایک چیز ذہن میں رہے کہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو نکلنے کے بعد، نکلتے ہی گویا حج کے لیے وہ نکلا ہے. ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہم عرفات پہنچ گئے یہ حج ہے، منی پہنچ گئے یہ حج ہے، اور ہم مزدلفہ پہنچ گئے یہ حج ہے، طواف کرنے یہ حج ہے. صرف یہی حج نہیں ہے، بلکہ حج کے لیے جانا شروع کر دیا تو حج شروع ہو گیا. میں اس لیے بتا رہا ہوں، ابھی بھی بات شاید بہت سو کو سمجھ میں نہیں آئی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ انسان جب حج کے لیے جاتا ہے تو انسان کو جلدی ہوتی ہے. اچھا میں جلدی سے منی پہنچ جاؤں، اچھا جلدی سے میں طواف کے لیے پہنچ جاؤں، میں جلدی سے مزدلفہ پہنچ. جلدی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جہاں بھی انتظار کر رہے ہیں یہ انتظار بھی حج ہے. انسان جس راستے میں چلتا ہے وہ راستہ بھی اس کے لیے عبادت ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سوچ سے، یہ صرف سوچ تھوڑی سی بدل لینے سے بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں. بسوں کا انتظار ہے، وہ بس کب آئے گی، کب ہوگا، کب کی بات ہی نہیں ہے. ہمارا تو اکاؤنٹ چل رہا ہے، اور جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے ذمہ کام ہوتا ہے کہ اچھا تمہارا یہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اس میں ہم جو کام دیں گے وہ کام کرنا ہے. ان کو کام دیا جاتا ہے فلانی جگہ جاؤ، وہاں گئے وہاں لائن ہے. وہ کہتے ہیں مجھے تو پیسے مل رہے ہیں، فکر نہیں مجھے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لائن میں انتظام کریں، ٹھیک ہے مجھے پیسے مل رہے ہیں، مجھے کیا فکر ہے، بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. تو ہم بھی جب حج کے لیے نکلے ہیں تو جتنا بھی اس میں ہم وقت لگا رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، وہ انتظار ہمارے اکاؤنٹ میں ہمیں اس کے پیسے مل رہے ہیں، ہمیں تو آخرت میں اس کا اجر مل رہا ہے. تو جلدی کسی بات کی نہیں ہے، بلکہ یہ سوچ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سوچ سے انسان کا سفر بہت آسان ہو جاتا ہے، اور حج میں بہت سی مشکلات انسان کی دور ہو جاتی ہیں. اس سے کہ حج تو صبر کا ہے، حج نام ہے صبر، تکلیف، مشقت. تو بہرحال حج میں انسان کو مشقت تو پیش آتی ہی آتی ہے. اسی لیے اس کی دعا ہے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں تو آسان کر، قبول. تو آسانی کی دعا کی گئی، نماز کے لیے نہیں کی گئی، روزے کے لیے نہیں کی گئی، لیکن حج کے لیے آسانی کی دعا کی گئی. تو ہے بہرحال حج میں مشقت ہوتی ہے، لائنوں میں کھڑا ہونا ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، کوئی بیچ میں گھس رہا ہے. ایک چیز ہے کہ اس پورے کو انسان اپنے لیے ایک فضیلت سمجھے، اور حج صبر اور ایثار، یہ 2 چیزوں کا اہتمام کرے. حج میں صبر اور ایثار. اور صبر اور ایثار کیسے آئے کہ دوسروں کو، ایثار کا مطلب دوسروں کو راحت پہنچانے کی کوشش کرنا. خود مشقت اٹھا لے کوئی بات نہیں، دوسرے کو راحت پہنچ جائے. اس میں ان چیزوں کا اہتمام کیا. ہاں ایسا بھی نہ ہو کہ انسان اپنی استطاعت سے زیادہ ایثار کر لے کہ پھر خود بہت زیادہ تکلیف کہ برداشت نہ کر سکے. ورنہ صبر اور ایثار، کوئی بات نہیں. ایک آگے جا رہا ہے، ٹھیک ہے آگے جانے دو، کوئی بات نہیں، ہم اس کے بعد والے چلے جائیں گے، دوسرے نمبر پہ چلے جائیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو ہر جگہ ہوتا ہے کہ انسان کو ان 2 چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، صبر اور ایثار سے واسطہ پڑتا ہے. اور ان سب چیزوں کو انسان فضیلت سمجھ کر کرے تو انشاءاللہ کام آسان ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے اچھا اس نے مجھے نہیں دیا تو میں کیوں دوں. کوئی بات نہیں، یہاں دینے کی بات نہیں ہے، یہاں لینے کی بات نہیں ہے، بلکہ ادا کرنا ہے، دینا ہے. ہم جتنا دیں گے اللہ تعالیٰ، جیسے حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. یہ تو حج ہے، اللہ کے مہمان ہیں، ان کے ساتھ انسان جتنا ان کے ساتھ رحم و کرم اور آسانی کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیں گے. ایک بنیادی چیز. اس کے بعد سمجھنا ہے، یہ تو حج کے لیے بنیادی چیز تھی. اب آگے سمجھنا ہے کہ انسان جب حج کے لیے نکلتا ہے تو حج میں جانے والا شخص
یا تو وہ اپنے گھر سے حج کا احرام باندھ کر نکلتا ہے، یا حج سے اپنے گھر سے چاہے نہ ہو سکے دور دور رہنے والے لوگ ہیں تو میقات سے، جہاں میقات جو الگ الگ ہیں، جہاں پر ایک تو ہوتا ہے کعبہ ہے، پھر اس کے پاس مسجد حرام ہے، اس کے احکام ہیں، اس کے بعد پھر حدود حرم ہے، حدود حرم علیحدہ ہیں، اس کے بعد پھر میقات آتے ہیں، پورے دائرے کی شکل تو نہیں ہے لیکن بہرحال ہر طرف سے گھیرے ہوئے مواقیت ہیں۔ اس حدود کے اندر میقات سے باہر والے شخص کو میقات کے اندر اگر جانا ہے اور وہ مکہ مکرمہ حدود حرم میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے احرام باندھنا لازم ہوتا ہے۔ میقات سے انسان جب تجاوز کر رہا ہے، آگے اندر جا رہا ہے، اس وقت انسان کی نیت یا حج کی ہے یا عمرے کی ہے۔ نیت سے مراد احرام جو باندھ رہا ہے، نیت تو ہے کہ حج کے لیے جا رہا ہے، ظاہر ہے حج کے لیے جا رہا ہے، لیکن اس وقت اس احرام میں حج کر رہا ہے یا بعد میں حج کے لیے الگ سے احرام باندھے گا، علیحدہ احرام باندھے گا۔ تو اس وقت اگر انسان، عام طور سے اکثر جو افراد آتے ہیں، جو حضرات آتے ہیں، وہ عمرے کی نیت سے آتے ہیں کہ پہلے جا کر عمرہ کریں گے، عمرے کے احرام باندھیں گے، عمرہ جب ہو جائے گا اس کے بعد پھر جب 8 ذی الحجہ ہوگی یا 7 ذی الحجہ کی رات کو پھر حج کا احرام باندھیں گے۔ میں صرف ان لوگوں سے بات کروں گا، اس سے کہ مختلف اقسام وغیرہ کہیں لوگ اس میں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ دوسری تو بہرحال اگر کوئی صرف حج کا احرام باندھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حج افراد، یا حج کرنے والے کو مفرد کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی حج اور عمرہ دونوں کو ساتھ ملا کر، جب سب سے فضیلت والی چیز ہے حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھتا ہے، تو اس حج کو حج قران کہتے ہیں، اور اس طرح حج کرنے والے کو قارن کہا جاتا ہے۔ یہ افراد ہو یا قران ہو، جب حج کا احرام باندھ لیا ہے تو جب سے احرام باندھا تب سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، جب تک حج پورا نہیں ہوتا، 10 ذی الحجہ کو قربانی نہیں ہو جاتی، اس وقت تک انسان احرام سے نہیں نکل سکتا، چونکہ 8 دن 10 دن احرام میں رہنا مشکل کام ہے، تو عام طور پر لوگ افراد اور قران نہیں کرتے، الا ہے کہ 7 تاریخ کو کوئی مکہ مکرمہ آ رہا ہو تو پھر اس کے لیے قران کرنا آسان ہے، 6 کو بھی آ رہا ہو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جلدی آ رہا ہو تو پھر احرام میں کئی دن رہنا مشکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے عام طور پہ جو حج ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے، پھر 7 کی رات کو یا 8 کی صبح کو پھر یہ حج کا احرام باندھیں گے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں جو حضرات پہنچ چکے ہیں، چاہے عمرہ کیا ہو نہ کیا ہو، یا حج مکہ میں رہنے والے حضرات ہیں، ان کے لیے جنہوں نے عمرہ کر لیا تو وہ تو ظاہر ہے کہ ان کا تمتع ہے، ان کا حج جو ہوگا وہ حج تمتع کہلائے گا۔ لیکن مکہ میں جو لوگ پہلے سے موجود ہیں، مکہ میں رہتے ہیں یا پہلے سے یہاں پہنچے ہوئے ہیں، یا کوئی ایسے طریقے سے آئے کہ ان کو عمرہ نہیں کرنا پڑا اور مکہ مکرمہ میں وہ موجود ہیں، انہوں نے عمرہ بھی نہیں کیا شہر حج میں ان ایام میں، تو ان کا حج افراد ہی کہلائے گا، ان کا حج جو ہوگا وہ افراد ہی کہلائے گا، ان کا حج تمتع اور قران نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اب کیا ہوگا؟ عمرہ کرنے والے شخص نے آ کر عمرہ کر لیا، طواف کیا، سعی کی۔ اب ظاہر ہے جب حاجیوں سے بات ہوتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے، بہت سو کو پتہ نہیں طواف کیا ہوتا ہے، سعی کیا ہوتی ہے، کیسے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جیسے میں نے بتایا کہ ان تفصیلات میں تو نہیں جا سکتے، میں تو ان سے بات کر رہا ہوں جو کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، مزید سوالات ہوں تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال حج طواف کر لیا، سعی کر لی، اس کے بعد انسان بال کٹوا لیتا ہے تو احرام سے نکل گیا۔ اب جب 8 ذی الحجہ کو حج شروع ہوگا اس وقت احرام باندھنا ہے۔ عام طور پر رش کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے 7 کی رات کو بہت سے گروپ جو ہوتے ہیں وہ مینا چلے جاتے ہیں، تو اب ان کو احرام کیسے باندھنا ہے؟ اب یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں حج کے یہ دن کیسے گزارنے ہیں اور کیسے شروع کرنا ہے۔ تو 7 ذی الحجہ کی رات کو جانا ہو یا 8 کی صبح جانا ہو، سنت ہے 8 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب صبح کی روشنی اچھی طرح ہو جائے اس کے بعد انسان مینا جائے، یہ سنت ہے۔ پہلے سے چلے جائے بھیڑ کی وجہ سے کوئی حرج نہیں، پہلے سے چلے جائے، جا سکتے ہیں، لیکن مینا جانے سے پہلے انسان کو احرام حج کا باندھنا ہے، چاہے وہ پہلے سے عمرہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، مکہ میں رہنے والے لوگ ہوں، حج کا احرام باندھنا۔ حج کا احرام کیسے باندھیں؟ غسل کر لیں یا وضو کر لیں، غسل بہتر ہے، غسل کریں یا وضو کریں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اپنی زبان میں چاہے مانگ لیں، اگر یہ الفاظ نہ یاد ہوں اپنی زبان میں مانگ لیں، اللہ حج کا ارادہ رکھتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ اور اس کے بعد لبیک اللہم لبیک پڑھ لے، مرد ہوں آواز سے پڑھے اور عورتیں ہوں تو آہستہ سے پڑھ لے، لیکن زبان ہلانا ضروری ہے، دل میں پڑھنا کافی نہیں ہے۔ جب لبیک پڑھ لیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب یہ پڑھ لیا تو اب اس کے پڑھنے سے انسان احرام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے پڑھنے سے انسان احرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں احرام مردوں کے لیے جو دو چادریں انسان اوپر چادر اوڑھ لی نیچے چادر پہن لی، ہم اس کہتے ہیں اس کو احرام، اس کو مجازاً احرام کہتے ہیں۔ حقیقتاً احرام یہ ہے کہ انسان نیت کر لے اور لبیک پڑھ لے تو اس سے انسان محرم ہو جاتا ہے، یہ ہے احرام۔ عورتیں ان کا بھی وہی ہے کہ احرام میں داخل ہونے کے لیے ان کے لیے لباس کی تو پابندی ہے نہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے غسل کر لیا، 2 رکعت پڑھ لی اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد دعا کر لی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، 2 رکعت پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، میں مستحب اور مسنون عمل بتا رہا ہوں۔ 2 رکعت پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دعا کر لیں اور پھر لبیک پڑھ لیا۔ لبیک نیت کرنے، دل میں نیت کر لے اور زبان سے لبیک اللہم لبیک کہہ دیا تو بس اس سے انسان احرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ احرام میں داخل ہونے سے پہلے غسل کر لیں، خوشبو لگا لیں۔ جسم پر خوشبو لگانا سنت بھی ہے، ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کپڑوں پر اگر خوشبو لگا لیں تو جائز ہے، سنت تو نہیں کہیں گے لیکن جائز ہے۔ بہرحال احرام میں انسان داخل ہو گیا۔ اب اس کے بعد مینا جائیں گے۔ مینا میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو 5 نمازیں وہاں جانے کے بعد پڑھنی ہیں، یعنی 8 ذی الحجہ کو مینا جانے کے بعد ظہر کی نماز، پھر اس کے بعد عصر آئے گی، مغرب آئے گی، عشاء اور فجر۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز مینا میں پڑھنے کے بعد جب صبح کی روشنی اچھی طرح طلوع ہو جائے، سورج نکل جائے، اس کے بعد عرفات روانہ ہوں۔ زوال سے پہلے عرفات پہنچنا ہے، ظہر کا وقت ہونے سے پہلے عرفات پہنچنا ہے۔ عرفات پہنچ گئے، وہاں پہنچنے کے بعد پھر اصل وہاں کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ ظہر سے شروع ہوتا ہے۔ وہاں کی تفصیلات بھی میں نہیں بتا رہا، جو جس خیمے میں جائیں وہاں کے لحاظ سے، وہاں کے جو گروپ والے جو عمل کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے عمل کریں۔ مسئلے کے لحاظ سے یہ ہے کہ جو شخص مسجد ہے، وہاں کی جو مسجد ہے، وہاں اگر کوئی مسجد نمیرہ جو ہے وہاں پر اگر کوئی جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو ظہر عصر ایک ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے۔ اپنے اپنے خیمے میں جب پڑھتے ہیں تو ظہر اپنے وقت میں اور عصر کی نماز اپنے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ حنفیہ کا مسلک ہے۔ وہاں پر کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعا یوم عرفہ، جیسے میں نے حدیث پہلے بتا دی، بہترین دعا عرفات کے دن کی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہر طرح کی دعائیں اپنے لیے، امت کے لیے، اور ان دعاؤں میں خاص طور پر جس کا اہتمام کرنا ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وخیر ما قلت انا والنبیون قبلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے مانگی وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک اور عمل ہے جو سنن بیہقی میں موجود ہے، بہت اچھا عمل ہے، بہت قیمتی عمل ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان قبلہ رخ ہو کر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھ لے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ درود شریف کون سا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم، یہ اضافہ کرنا ہے، وعلینا معہم یہ اضافہ کرنا ہے۔ یہ درود پڑھ لے، کتابوں میں لکھا ہوگا، حج کی کتابوں میں لکھا ہوگا، وہاں سے انسان دیکھ لے اور پڑھ لے۔ 100 مرتبہ پہلا جو میں نے کلمہ بتایا وہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ سورہ اخلاص اور 100 مرتبہ یہ درود شریف۔ جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں یہ بتاؤ کہ اس بندے کی کیا جزا ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا اور پورے میدان عرفات والوں میں سے جس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے گا میں اس کے حق میں اس کی دعا کو قبول کروں گا اور سب کی اس کی وجہ سے سب کی مغفرت کر سکتا ہوں میں۔ مفہوم حدیث کا میں نے بتایا ہے۔ بہرحال مختلف دعاؤں کا انسان اہتمام کرے۔ جو عربی سمجھ سکتے ہیں وہ عربی میں الحزب العظم ہے، اس کو پڑھ لیں۔ مناجات مقبول اس کا خلاصہ ہے وہ پڑھ لیں۔
اور جو عربی نہیں سمجھتے تو وہ اس کا ترجمے کے ساتھ اگر پڑھ لیں، سمجھ کر تھوڑا سا پڑھ لیں تو اچھا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی زبان میں جو مانگیں، کھڑے ہو کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا مانگنا سب سے افضل ہے۔ لیکن انسان اتنے گھنٹے کھڑے رہے، 6 گھنٹے تک کھڑے رہنا آسان کام نہیں ہے۔ تقریباً 12:30 بجے کے قریب شاید وقت شروع ہوتا ہوگا اور 7 بجے مغرب ہے، تو تقریباً 6.5 گھنٹے تک انسان کے لیے کھڑے رہنا تو آسان کام نہیں ہے۔ لیکن جتنا ہو سکے انسان کھڑا ہو کر دعا کرے، تھک جائے پھر بیٹھ جائے پھر کھڑا ہو جائے، اس طریقے سے کھڑے ہو کر دعا مانگتے رہے، اور جب تھک جائے تو بیٹھے۔ باتوں سے بچنے کا اہتمام کرے، اور جتنا ہو سکے بس اپنے کام میں انسان لگا رہے۔ تھک جائے، دعاؤں سے تھک جائے، کچھ اور پڑھتا رہے، اس سے بھی تھک جائے، کچھ دیر آرام کر لے، سوچ میں دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، دل اللہ کی طرف متوجہ رکھے، لیکن فضول وقت ضائع نہ کرے۔ یہ تو ہو گیا عرفات کے دن کا۔ درود شریف کا بھی اس لیے کہ دعاؤں کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تو ہے نا، تو درود شریف کا بھی انسان اہتمام کرے، جتنا ہو سکے درود شریف کا بھی اہتمام، امت کے لیے دعاؤں کا اہتمام، یہ کام کرتا رہے۔ یہ ہو گیا یوم عرفہ، جو اہم ترین رکن ہے حج کا۔ اس کے بعد عرفات کے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جائے گا، انسان کو خیال ہوتا ہے کہ مغرب جلدی پڑھے، ہمیشہ سال بھر زندگی بھر یہی معمول رہا کہ مغرب پڑھنی ہے، لیکن مغرب کا وقت ہونے کے بعد مغرب نہیں پڑھنی۔ حکم یہ ہے کہ آج کی مغرب عشاء کے ساتھ ملا کر مزدلفہ میں پڑھنی ہے، اور مزدلفہ پہنچتے پہنچتے کسی کے 10 بج جاتے ہیں، 11 بج جاتے ہیں، 12 بج جاتے ہیں، کسی کو 2-3 بج جاتے ہیں، بہرحال جتنی بھی دیر ہو جائے، رات میں جب بھی پہنچیں مغرب اور عشاء مزدلفہ پہنچ کر پڑھنی ہے۔ اذان ایک ہوگی، ایک اقامت ہوگی، اس میں امام جو ہے وہ مغرب کی 3 رکعت پڑھائے گا اور عشاء کی 2 رکعتیں پڑھا دے گا۔ مزدلفہ میں رات کو ٹھہرنا سنت مؤکدہ ہے، اور فجر کا وقت ہونے کے بعد مزدلفہ میں ٹھہرنا وہ اصل واجب وقت ہے۔ فجر کا وقت جیسے ہی صبح صادق ہو گیا، انسان نے فجر کی نماز پڑھ لی مزدلفہ میں، بس اتنی دیر بھی ہو گئی، واجب ادا ہو گیا اس کا۔ اس کے بعد لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور مسنون عمل ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد انسان روشنی ہونے تک مزدلفہ ہی میں ٹھہرا رہے۔ یہ 10 تاریخ کی فجر کا وقت ہو گیا، مزدلفہ میں انسان ٹھہرا ہوا ہے، اور سورج طلوع ہونے سے کچھ پہلے، یعنی ابھی فجر کے وقت باقی ہو اور سورج طلوع نہ ہوا ہو، فجر کا وقت ختم نہ ہوا ہو، اس سے کچھ پہلے 5-10 منٹ پہلے تقریباً انسان، یا 10-15 منٹ پہلے وہاں سے مزدلفہ سے روانہ ہو جائے مینا کی جانب۔ اب مزدلفہ میں کیا کرنا تھا ہمیں؟ کنکر جمع کرنے ہیں۔ کتنے کنکر؟ 10 ذی الحجہ کو 7 کنکر مارنے ہیں، 11 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کے ہیں تو 7 اور 7 21 ہو گئے، 12 ذی الحجہ کو 7 اور 7 تینوں جمرات پہ کنکر مارنے ہیں تو وہ 21 ہو گئے۔ کم از کم اتنا تو واجب کا درجہ ہو گیا، اور اگر کوئی سنت پر عمل کرنا چاہے تو 13 ذی الحجہ کے بھی 21 کنکر ہو جائیں گے۔ اپنے اپنے لحاظ سے انسان کنکر تھوڑے سے زائد جمع کر لے، کبھی ادھر ادھر گم ہو جاتے ہیں تو انسان اس کو تھوڑے سے زائد جمع کر لے۔ کنکر کیسے ہوں؟ چھوٹے چھوٹے ہوں، بہت چھوٹے ہوں، جو تجربے کار ہوں، جانتے ہوں، ان سے معلوم کر لیں۔ بہت چھوٹے کنکر ہوں، چنے کے چھوٹے چنے جو ہوتے ہیں اس سائز کے، چھوٹے چنے جو ہوتے ہیں اس سائز کے، بڑے جو ابلے ہوئے ہوتے ہیں وہ نہیں، بلکہ جو کچے چنے ہوتے ہیں اس سائز کے کنکر ہونے چاہیے۔ یہ مسنون مقدار ہے، بڑے پتھروں سے بھی کر لیا تب بھی رمی تو ہو جائے گی، لیکن سنت مقدار بتا رہا ہوں، فضیلت والی چیز بتا رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے کنکر ہوں۔ 10 ذی الحجہ کو یہاں سے چلیں گے تو پہلا کام ہے، لوگ عام طور سے اپنے خیموں وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال پہلا کام ہے صبح جا کر رمی کر لینا۔ کون سی رمی؟ جمرہ اولا آتا ہے، جمرہ وسطیٰ آتا ہے، اور اخیری جمرہ کبریٰ آتا ہے، تیسرا جمرہ۔ ہمارے اردو میں اس کو چھوٹا شیطان اور بڑا شیطان کہتے ہیں، وہاں کوئی شیطان تو نظر نہیں آئے گا، بہرحال وہ کبریٰ کہہ لیں یا اخیری جمرہ کہہ لیں۔ تو اخیری جو جمرہ ہے، جمرہ عقبہ جس کو کہا جاتا ہے اصل کے اعتبار سے، وہاں کسی زمانے میں پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی، جمرہ عقبہ، تو اخیری جو ہے جمرہ عقبہ، یا ہمارے اردو والوں کی اصطلاح میں بڑا شیطان، اس کو 7 کنکر مارنے ہیں۔ رمی ہو گئی، اس کو کہتے ہیں رمی کرنا۔ کیسے کرنی ہے؟ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی، ان 2 انگلیوں سے انسان کنکر اٹھائے گا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو پھینک دے گا۔ اس کے علاوہ حج کی کتابوں میں دعائیں اور لکھی ہوتی ہیں، وہ بھی پڑھ لیں۔ دعا بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ بسم اللہ اللہ اکبر، رغما للشیطان ورضا للرحمن،
اللہم اجعلہ حجا مقبولا. ابھی ذہن میں پوری دعا نہیں آ رہی. بہرحال حج کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہے, وہاں سے انسان دیکھ لے اور پڑھ لے, لیکن کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر یہ تو کہنا ہی چاہیے. کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر اتنی دعا تو پڑھنی ہی چاہیے. تو یہ انسان دعا پڑھے, 7 کنکر مارے, اور یہ خیال کرے کہ کنکر اندر جا رہے ہیں. شبہ نہ ہو کہ اچھا پتہ نہیں اندر گیا نہیں گیا, بعد میں شک ہوتا ہے. نہیں, شک نہ کرے. اتنی بڑی جگہ بنی ہوئی ہے, اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے. مسنون عمل بتا رہا ہوں. جمرہ عقبہ کی رمی کرتے وقت اس کا خیال رکھے انسان کہ جس طرف انسان جا رہا ہے سامنے مکہ مکرمہ ہے, کعبہ قبلہ جو ہے وہ سامنے کی طرف ہے. تو انسان اس طریقے سے کنکر مارے گا کہ جب وہ کنکر مارنے کے لیے اپنا رخ پھیرے گا جمرات کی طرف, جمرہ کی طرف جب وہ اپنا رخ کرے گا تو اس کی بائیں جانب وہ کعبہ کی طرف جائے, بائیں جانب جو ہے وہ مکہ کی طرف جائے گی, اور دائیں طرف جانب جو ہے وہ مسجد خیف اور مینا کی طرف جائے گی. جو واقف ہیں وہ انشاءاللہ بات سمجھ جائیں گے. یا یہ کہہ لیں دوسرے الفاظ میں کہ جمرات کی طرف جاتے ہوئے انسان بائیں طرف رہے, سیدھی طرف نہیں بلکہ بائیں طرف رہے گا. وہاں سے جب جمرہ کی طرف رخ کرے گا تو اس کی بائیں جانب کعبہ کی طرف مکہ کی طرف جائے گی, دائیں جانب مسجد خیف اور مینا کی طرف جائے گی. اس طریقے سے جمرہ کی رمی کرنا یہ سنت عمل ہے. ہمارے بچپن کا دور مجھے یاد ہے, اس وقت تو جمرات بنے ہوئے ہی ایسے تھے. جمرہ عقبہ وہ آدھا بنا ہوا تھا کہ دوسری طرف سے انسان مارے ہی نہیں, اسی طرف سے جا کر مارے گا. بعد میں انہوں نے آسانی کے لیے, لوگوں کی آسانی کے لیے, بھیڑ کی وجہ سے پورا بنا دیا. لوگ اس کو اب سمجھتے ہیں ہر طرف سے مار لیں, ادا ہو جاتا ہے, واجب ادا ہو جاتا ہے. سنت یہ ہے کہ جمرات سے انسان جب جمرات کی طرف جائے تو اس کے بائیں طرف چلے, اس طریقے سے کہ جب جمرہ کی طرف رخ کرے گا کنکر پھینکنے کے لیے تو اس کی انسان کے بائیں ہاتھ جو ہے بائیں جانب وہ مکہ کی طرف جائے گی اور دائیں جانب مینا کی طرف ہوگی. یہ مسنون عمل ہے. خیر, 10 ذی الحجہ کی رمی ہو گئی. اس کے بعد پھر قربانی. میں نے بتا دیا قربانی یہ اردو میں کہتے ہیں, ورنہ اصل میں یہ ہدی ہے, یا اس کو دم کہتے ہیں. اگر انسان کا حج سے پہلے اشہر حج میں انسان نے عمرہ نہیں کیا تو یہ حج افراد کہلائے گا. قربانی کرنا مستحب ہے اس کے لیے. اور اگر وہ اس کا حج اس نے عمرہ کیا ہے, چاہے قران کیا ہو یا تمتع کیا ہو, اگر اس نے عمرہ کیا ہے تو اس پر اس صورت میں قربانی واجب ہو جاتی ہے. یہ شکرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 عبادتیں کرنے کا اہم موقع عطا فرمایا, تو قربانی کرنا اس شخص کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے جو دم تمتع یا دم قران کہلائے گا. ورنہ صرف حج کرنے والے جس نے ان ایام میں اشہر حج میں صرف حج کیا ہے, عمرہ نہیں کیا, تو اس کا حج حج افراد کہلاتا ہے. اس کے لیے قربانی کرنا مستحب ہے. میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 700 قربانیاں ہوئی تھیں, اسے کہ 100 اونٹ اور ہر ایک میں 7 حصے, تو 700 قربانیاں ہوئی تھیں. تو ہمارے لیے ہم سوچتے ہیں اچھا مستحب ہی ہے چلو چھوڑو, نہیں, مستحب پر بھی عمل ضرور کرنا چاہیے. جب قربانی ہو گئی اس کے بعد, قربانی سے پہلے نہیں, قربانی ہو گئی اس کے بعد انسان اب بال کٹوا لے سر کے, اور سر کے بال کٹانے کے بعد اب یہ انسان احرام سے نکل گیا. مرد حلق کرا لیں یہ افضل ہے, لیکن اگر حلق نہ کرانا چاہے تو 1 انچ جتنی مقدار پورے سر کے بالوں میں سے کاٹ لیں. ادھر ادھر سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹ لینا کافی نہیں ہے. عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ پورے سر میں سے نہ ہو تو کم از کم اکثر یہ چوتھائی, کم سے کم درجہ ہے کہ چوتھائی سر کے بالوں میں سے 1 انچ جتنی مقدار کاٹ لیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ چوٹی کے اخیر میں سے بال کے اخیر میں سے جو سرے نیچے جا رہے ہیں وہاں سے اگر 1 انچ جتنی مقدار کاٹ لیا جائے تو سر کے کم از کم ربع حصے کے بال تو اس میں آ ہی جاتے ہیں, تو اس سے احرام سے انسان نکل جاتا ہے. جب یہ ہو گیا اب انسان احرام سے نکل گیا, اس کے بعد انسان غسل کر لے, عام کپڑے پہن لے, اور احرام کی پابندیاں اس سے ختم ہو گئیں. تمام پابندیاں بھی ختم نہیں ہوئیں لیکن عام پابندیاں احرام کی اس سے ختم ہو گئیں. اب اس کے ذمے ایک اور کام ہے, وہ ہے طواف زیارت. جو حج کے طواف جو ہوتے ہیں ان میں فرض طواف ہے. یہ طواف زیارت بھی کہلاتا ہے, طواف افاضہ بھی کہلاتا ہے, طواف رکن بھی کہلاتا ہے, مختلف نام ہیں. طواف زیارت ہے. اب انسان اس دن کر لے یا دوسرے دن کر لے یا تیسرے دن کر لے, 10, 11, 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے کر سکتا ہے. واجب ہے ان دنوں میں ہی ادا کر دینا, اس کے بعد تاخیر کرے گا تو دم ہو جائے گا. الا ہے کہ عورت ہو اور اس کو عذر ہو ایام کی وجہ سے تو وہ تاخیر کر لے تو اس پر دم نہیں ہے, ورنہ تاخیر کی وجہ سے دم لازم ہوگا. طواف زیارت کر لیا, اس کے بعد حج کی سعی انسان پر باقی ہے.
میں بات کر رہا تھا ان لوگوں کی جنہوں نے پہلے حج کی صحیح نہیں کی. قارن ہے، ان کا مسئلہ الگ ہے. افراد کیا ہے، جس نے پہلے آ کر اگر طواف قدوم کیا تھا، باہر سے کوئی آ رہا تھا، اس کا مسئلہ الگ ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا. حج کی ایک صحیح انسان پر واجب ہے. وہ کب ہوگی؟ جنہوں نے حج کا احرام باندھا ہے، حج کا احرام باندھا تھا 8 ذی الحجہ کو، میں ان کی بات کر رہا تھا. تو ان کے لحاظ سے حج کی صحیح اب ہوگی طواف زیارت کے بعد. فوراً کر لیں، بعد میں کر لیں، کوئی پابندی نہیں. فوراً کر لینا بہتر ہے، جلدی کر لینا بہتر ہے. طواف زیارت اور اس کے بعد پھر صحیح. چاہے طواف زیارت انسان فضیلت پر عمل کرتے ہوئے 10 ذی الحجہ میں کر لیں، 10 ذی الحجہ کے دن میں کر لیں، سب سے افضل. اس کے بعد صحیح کر لیں. اور اگر طواف زیارت اس وقت نہیں کر سکا کسی وجہ سے، بھیڑ بہت ہوتی ہے، گرمی بھی سخت ہوتی ہے، رش بہت زیادہ ہے، عام حجاج کو بہرحال میں مشورہ نہیں دوں گا کہ 10 تاریخ کو جا کر وہ طواف کریں. عام حجاج کو مشورہ نہیں دوں گا، اس سے کہ جانا مشکل ہے مینا سے وہاں تک، اور چلے بھی گئے تو واپس آنا مشکل ہے. جو ٹیکسی وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی صحیح جگہ پہنچاتی نہیں، بھیڑ کی وجہ سے دور پہنچائیں گی اور حجاج گم ہو جاتے ہیں. ان کو میں مشورہ نہیں دوں گا کہ 10 کو جائیں. جو کچھ واقف ہوں، کچھ نہ کچھ جانتے ہوں، وہ چلے جائیں، ٹھیک ہے، فضیلت پر عمل کریں. ورنہ انسان بہت پریشان ہوتا ہے اور پھر بہت سے لوگ گم ہو جاتے ہیں. تو صرف خود پریشان نہیں ہوتے، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. تو اس لیے 10 تاریخ کو اگر کوئی طواف زیارت کرنے جانا چاہ رہا ہے تو کوئی جانتا ہو اس کے ساتھ جائے، اور جس کو تجربہ ہو اس کے ساتھ جائے، تاکہ وہ صحیح بتا سکے کہ کیا کرنا ہے. لیکن بہرحال مشکل سب کو پیش آتی ہے، تجربہ ہونا نہ ہونا کوئی بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا. طواف زیارت 10 کو کر سکتے ہیں یا 11 کو یا 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب چاہیں پھر صحیح کر لیں، جو حج کی صحیح ہوگی واجب ہے. اور اس کے بعد بس ایک کام رہ گیا، نہیں کام تو کافی رہ گئے. طواف کے اعتبار سے ایک طواف رہ جاتا ہے، طواف وداع، جو واجب ہے. طواف وداع رہ گیا جو کہ واجب ہے. اب وہ طواف وداع انسان جب چاہے کر لے. اگر مکہ میں مزید ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو اخیر میں کرے گا، بالکل نکلنے سے جب پہلے کر لے گا. لیکن بہرحال طواف زیارت کے بعد جو بھی طواف انسان کرے گا وہ طواف وداع بن گیا، واجب ادا ہو گیا. بس یہ مسئلہ بتانے کے لیے بتا رہا تھا کہ طواف زیارت کرنے کے بعد انسان جو بھی طواف کرے گا، جو بھی نفل طواف کرے گا، وہ طواف وداع بن جائے گا. تو اس میں انسان کا وجوب ادا ہو جائے گا. کبھی ہوتا ہے کہ انسان طواف زیارت کرنے کے بعد سوچتے ہے چلو ابھی نفل طواف کر لیتا ہوں. نفل طواف کر لیا، چند دن ہو گئے، اور اخیر میں نکلتے ہوئے اچانک سے نکلنا پڑا اور طواف وداع نہیں کر سکا. نفل طواف کر لیا تھا، اس سے بھی واجب ادا ہو گیا. طواف زیارت کے بعد جو بھی نفل طواف انسان کر لے تو انسان کا جو واجب ہے وداع کا، وہ طواف وداع کا واجب ہے، وہ ادا ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد باقی کیا رہا؟ باقی رہا اب مینا جا کر انسان کو ٹھہرنا ہے. رات میں مینا میں رات کا اکثر حصہ مینا میں گزارنا یہ سنت مؤکدہ ہے. تو 10ویں تاریخ کی رات مینا میں گزارے، اور 11ویں کے دن کو پھر جا کر ساتوں جمرات کی رمی کرے گا. ہر ایک پر جا کر 7 کنکر مارے گا، 21 ہو جائیں گے. 12 تاریخ کو بھی یہی عمل کرنا ہے. یہ تو واجب ہو گیا. اور اگر کوئی سنت پر عمل کرنا چاہے تو 13 تاریخ کو بھی انسان تینوں جمرات کی رمی کر لے، یہ سنت ہے. اور 13 تاریخ کی مغرب کی نماز کا وقت جب ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، تو 13ویں تاریخ کی رمی کا وقت ختم ہو گیا. یہ مختصر میں نے بتایا ہے، لیکن ابھی 1-2 چیزیں اور ضروری ہیں، وہ بتا دیتا ہوں. رمی کے اوقات: 10ویں تاریخ کی رمی کا وقت شروع ہوتا ہے فجر سے. اس کا مسنون وقت شروع ہوتا ہے طلوع شمس، اشراق کے وقت سے، تقریباً اشراق کے وقت سے، یعنی فجر کے وقت ختم ہونے کے بعد مسنون وقت. اور اس کی رمی کا وقت رہتا ہے مغرب تک. مغرب کے بعد اگر کوئی رمی کرے گا تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن مکروہ ہے. فجر تک جب بھی چاہے کر سکتے ہیں. تو گویا 10ویں تاریخ کی رمی کا وقت شروع ہوا تھا فجر سے اور ختم ہوا دوسرے دن فجر تک. 24 گھنٹے تک یہ وقت رہا ہے. لیکن اس میں افضلیت کے لحاظ سے فرق ہے کہ پہلے دن رمی کرنا ہے، فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اشراق کے وقت کرنا سنت ہے. مغرب سے پہلے کر لینا فضیلت ہے، اور مغرب کے بعد کر لینا مکروہ ہے، لیکن ادا ہو جائے گا. فجر کی نماز فجر کے وقت ہونے سے پہلے کر لے تو اس کا واجب ادا ہو گیا، کوئی دم نہیں ہوگا. 11 تاریخ کی رمی کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد. 11 تاریخ کی رمی کا وقت شروع ہوگا، اور یہ مغرب تک انسان کر لے تو یہ اس کا بہتر وقت ہے. مغرب کے بعد کرے گا تو مکروہ ہوگا. فجر کی نماز کا وقت ہونے تک، گویا 12 تاریخ کی فجر کی نماز تک اس کا وقت رہتا ہے. 12 تاریخ کی رمی کا وقت شروع ہوتا ہے اسی طرح زوال کے وقت، اور
مغرب سے پہلے پہلے انسان کوشش کر کے کر لے، اگر نہیں کر سکا اور رات ہو گئی تو رات میں بھی کر لے، مکروہ ہے لیکن ادا ہو جائے گا، کوئی دم نہیں ہے، اور فجر تک اس کا وقت رہتا ہے۔ 13 تاریخ کی فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور انسان منی میں ہو تو پھر اس دن کی رمی 13 تاریخ کی رمی بھی واجب ہو جائے گی۔ اگر کوئی 13 تاریخ کی رمی کرنا نہیں چاہتا تو 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے پہلے نکل جائے۔ مغرب ہونے کے بعد چونکہ ایک طرح سے 13ویں تاریخ کا دن بھی ایک لحاظ سے شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کے بعد نہیں نکلنا چاہیے، لیکن نکل سکتے ہیں۔ 13 تاریخ کی فجر کا وقت شروع ہو گیا، اب منی سے نکلنا درست نہیں ہے، رمی کر کے ہی منی سے نکلے ورنہ دم لازم ہو جائے گا۔ یہ حج کے بنیادی بہت کم مختصر احکام میں نے بتائے ہیں، جس سے حج کے متعلق ضروری معلومات انشاءاللہ مل جائیں گی۔ مزید اگر سوالات ہوں تو کیے جا سکتے ہیں۔ میں دیکھ لیتا ہوں کچھ سوالات ہیں تو ابھی کر لیتا ہوں، بجائے اس کے کہ اس کو مستقل سوال جواب میں ڈالوں۔ حج تمتع کرنے والے اگر پہلے حج کی صحیح کر لیں تو کیا نفل طواف کے بعد صحیح کر سکتے ہیں؟ اچھا، حج تمتع کرنے والے ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جن کے لیے مسئلہ نہیں ہے وہ پریشان نہ ہو۔ حج تمتع کرنے والے اگر پہلے سے حج کی صحیح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کی صورت کیا ہوگی کہ مثلا 6 تاریخ ہے یا 7 تاریخ ہے، 6 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو انسان حج کا احرام باندھ لیں، حج کا احرام باندھ لیں، حج کا احرام باندھنے کے بعد نفل طواف کریں اور نفل طواف کرنے کے بعد حج کی صحیح کریں، بس یہ احرام پھر کھلے گا 10 تاریخ کو قربانی کرنے کے بعد، اس سے پہلے احرام نہیں کھلے گا، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، وضاحت کر دیں اس بارے میں سمجھا نہیں کس بارے میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال ہے اگر 10 ذو الحجہ کو یہ مغرب کے بعد طواف زیارت کے لیے مکہ چلا گیا، واپس آنے میں صبح ہو گئی تو کیا اس پر دم آ جائے گا؟ کسی نے کہا رات کا 1/3 حصہ منی میں گزارنا لازم ہے ورنہ دم آ جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک، حنفیہ کے نزدیک، منی میں رات گزارنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ بھی منی میں نہیں ٹھہرتا تو دم نہیں آتا، لیکن سنت خلاف سنت ہوگا، تو اس لحاظ سے مسئلہ واضح ہے۔ اور عذر کی وجہ سے اگر ہے، جیسے مثلا طواف کرنے گیا اور طواف میں اتنی دیر ہو گئی کہ آتے آتے پوری رات گزر گئی، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں عذر ہے اور بھیڑ وغیرہ میں ایسا ہوتا ہی ہے، تو اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہرحال دم کسی بھی صورت میں لازم نہیں ہے، بلا وجہ ہو یا وجہ کے ساتھ ہو۔ اگر بلا وجہ ہے تو سنت کے خلاف کیا، اور وجہ ہے تو انشاءاللہ پھر وہ کراہت بھی نہیں آئے گی۔ اچھا، ایک اور سوال ہے اگر کسی کا آخری دن مکہ میں ہے، وہاں سے طائف چلا گیا، اس نے ارادہ کیا کہ طائف سے سیدھا ایئرپورٹ چلا جائے گا، لیکن دوبارہ مکہ سے گزرنا پڑا، تو کیا اس پہ دم واجب آئے گا یا نہیں؟ اس میں رائے تو مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن میں تو بہرحال اپنے لحاظ سے بتا رہا ہوں، جو یہ مجھے کہنا بھی مناسب نہیں لگتا کہ میری رائے، لیکن بہرحال میں نے جن علماء سے بھی مشورہ کیا ہے اور میری جو اس سلسلے میں یعنی دوسرے علماء کے مشورے کے بعد جو رائے ہوئی وہ یہ ہے کہ اس صورت میں کوئی دم نہیں ہوگا۔ انسان مکہ کے ارادے سے نہیں جا رہا، طائف جانے کے ارادے سے جا رہا ہے، مکہ سے گزر رہا ہے، تو احرام باندھنا انسان پر لازم نہیں ہے، کوئی دم لازم نہیں ہوگا۔ حج پر جانے کی خواہش اور بھی بڑھ گئی اس بیان کے بعد۔ ہاں، حج تو ہے ایسی چیز کہ اس کی خواہش ہونی چاہیے ہر مسلمان کے دل میں، اور یہ خواہش جو ہے یہی ہے جو اللہ کے قرب، انسان کو اللہ کے قرب تک پہنچاتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ حج میں جانے والا کبھی وہ درجہ نہیں حاصل کرتا جو نہ جانے والا حاصل کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو جو تڑپ ہوتی ہے، حج میں آنے والا بہت سی مرتبہ غفلتوں میں ہوتا ہے، اور جو حج میں نہیں جاتا وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، دل میں تڑپ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس طلب کو اور تڑپ کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ جو حج کے لیے آ گئے ہیں وہی خوش نصیب ہیں، جن کے دل میں تڑپ ہے وہ بھی خوش نصیب ہیں، وہ بھی حاجیوں کے لیے دعا کریں۔ اصل تو یہ علینا معہم والا جو ہے یہ حجاج کے لیے ہے، لیکن کوئی بات نہیں، حجاج کی مشابہت اختیار کر لیں اور غیر حاجی بھی اس کو پڑھ لیں، اپنے اپنی جگہوں پر رہتے ہوئے اس پر عمل کر لیں، بہت اچھا ہے۔
اب یہاں پہ اصولی اور قانونی اعتبار سے کیا صورتحال ہے وہ معلوم نہیں، لیکن ارادہ تو ہے حج کرنے کا۔ اب اس اصول اور قانون کے لحاظ سے میرا حج ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، ابھی تک اس کی تفصیل، ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ ہوا نہیں۔ تو انشاءاللہ اگر میرے مقدر میں ہوا تو انشاءاللہ حج ہوگا، نہیں ہوا تو انشاءاللہ مدینہ منورہ کی چند دنوں کی حاضری ہو جائے گی۔ جو بھی اللہ تعالیٰ خیر ہو اللہ تعالیٰ وہ مقدر فرما دے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ابھی تو حج کا ہی فیصلہ کوئی پکا نہیں ہوا، مکہ مکرمہ ہی میں ہوں، لیکن اگر کوئی ضابطے کے لحاظ سے کوئی ایسی شکل بنتی ہے کہ حج ہو سکتا ہے تو پھر تو انشاءاللہ حج میں ہوں، اور نہیں ہوا کسی وجہ سے تو انشاءاللہ مدینہ منورہ میں چند روز قیام ہو جائے گا، حج کے ایام وہاں گزر جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، جس کو مسئلہ پوچھنا ہو ضرور مسئلہ پوچھ لیا کریں، لیکن مکہ مکرمہ میں ملاقات جو ہے نا وہ میں اس کا بالکل ہی اس کی رائے نہیں دیتا، بلکہ عام ایام میں بھی عام لوگ جو آتے ہیں ان کو ملاقات بہت مشکل ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں یہاں پہنچا ہوں، اچھا میں یہاں پہنچا ہوں، اور ایک دوسرے کے تلاش میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ مجھے بہت اس کا تجربہ ہوا ہے اور مشکل پیش آتی ہے۔ مدینہ منورہ آسان ہے ملاقات کے لحاظ سے، مکہ مکرمہ میں مشکلات ہوتی ہیں، اور حج تو حج ہے، تو ابھی تو پابندیاں بھی بہت زیادہ ہیں، سختی بھی بہت زیادہ ہے۔ ہاں، مسئلے پوچھنے ہوں ضرور پوچھ لیں، نمبر میرا ہے اس پر بھی رابطہ کر لیں، تو مسائل پوچھنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ملاقات ہاں حج میں منی میں ہو، وہاں کوئی آ کر مل لیتا ہو تو الگ بات ہے، لیکن ابھی تو حج کا فیصلہ نہیں ہوا کہ حج ہوگا، ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ جو خیر ہو اللہ تعالیٰ جو بھی خیر ہو مقدر فرما دیں۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔